مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مثلا 114 صورتوں پر ہم نے گفتگو کی ہے، اس کے فضائل و فوائد بیان کیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسما اس پر گفتگو کی، اس کے فضائل و فوائد بیان کیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نام جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماء اعظم کے طور پہ دیے گئے تھے، ان کے فضائل و فوائد پر گفتگو ہوئی۔ اور پھر لاسٹ میں ابھی ہم نے حروف تہجی یعنی الف با تا سا گویا کہ یا تک ان حروف تہجی کے فضائل و فوائد آپ کے سامنے رکھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی سیگمنٹ اس حوالے سے جب مقرر کرتے ہیں تو ہم الٹپ اٹکل پچو کے ساتھ کوئی ایسا سیگمنٹ شروع نہیں کرتے۔ خاص طور پہ میرا اپنا مزاج یہی ہے، میں رجوع اللہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، استخارے کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں ڈال کہ میں اب آگے کون سا سیگمنٹ شروع کروں کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے دل میں ڈالتا رہا، میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو مفتی قرآن کی آیات اور اسماء اعظم کے فوائد و فضائل اور حروف تہجی کی تاثیرات پیش کرتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ لاسٹ پروگراموں میں ہمارے حروف تہجی مکمل ہو چکے تھے، گویا کہ 28 پروگرام اس کے مکمل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ پورے کی فیڈ بیک پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک عالم کا عالم الحمدللہ اس سے جو ہے نفع حاصل کر رہا ہے اور بہترین فیڈ بیک دیتا ہے کہ ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ اب آخر میں اب اگلا سیگمنٹ ہمیں شروع کرنا تھا، تو میں بھی اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اور دعا گو تھا کہ یا اللہ اب میں کیا پیش کروں۔ ظاہر لوگوں کی بھی مختلف آراء ہماری میں موصول ہو رہی تھی کہ ہم اگلا کون سا سیگمنٹ شروع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کی صورتوں پر تو گفتگو ہو چکی ہے کہ ایک ایک صورت کے مکمل فائدہ میں بیان کر دیے، لیکن صورتوں کی الگ الگ آیات کے حوالے سے جو آیات اس پہ پر تاثیر اور پر نور ہیں اور جس کے مستقل الگ کوئی فوائد ہیں، ان آیات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یہ بات دل میں آئی کہ آیات قرآنی یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جن آیتوں کے اندر ارسال کوئی ایسی تاثیر ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کو پیش کیا جائے۔ لہذا اس کا عنوان میں نے قائم کیا آیات قرآنی کی وہ کے فوائد۔ تو آیات قرآنی کے فوائد کے عنوان سے آج ہم پہلا سیگمنٹ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو خود ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے فضائل و فوائد تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کے اندر کون کون سی وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کی کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تاثیر ہے، ان آیتوں پر انشاءاللہ آپ گفتگو کریں گے۔ اور میں نے جو ہے ابھی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہنچا ہم 4 آیتوں پر گفتگو کیا کریں ایک پروگرام میں۔ اسے ایک آیت کی کہ 2-3 فوائد بیان کر دیے، دوسری آیت کے 2-3 فوائد بیان کر دیے، تو ہر پروگرام میں 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا کریں۔ تو یہاں سے وہی ہوا کہ آج ہم الحمدللہ 4 آیتیں آپ کے سامنے لائے ہیں اور سورہ بقرہ کی، اور ان کی جو بھی تاثیر ہوگی، جو فوائد ہوگے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ اپنے جو بھی مقاصد میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں جائز طریقے سے، اور پورے صدق و اخلاص کے ساتھ اس سے نفع اٹھائیں، اور ظاہر ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ پہلا اور نیا سیگمنٹ ہے آیات قرآن کے فوائد۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے ہم آیت پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 آیت ہے۔ تو اس میں اس کا ایک ٹکڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں گے مگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو گویا کہ لگتا نہیں تھا وہ ذبح کریں گے، مطلب یہ اشارہ اصل میں دیا، یہ وہ واقعہ جو گائے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک قصہ پیش آیا تھا کہ جو وہ گائے کو ذبح کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہی حجتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سارے ان کی اشکالات شبہات دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے ذبح کر دی گائے، اور پھر جو مقصد حاصل ہوا اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات پیش کی فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، یعنی بنی اسرائیل گائے کو ذبح کر دیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن یہ کہ باہر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت جو 71 ہے، اس کے مختلف فوائد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کاٹ کر اس کی مٹھاس یا شیرینی کے متمنی ہوں کہ یہ چیز میٹھی نکلے، اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے، خربوزہ خاص طور پہ، خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹے اور وہ میٹھا نکلے،
تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کے اوپر دم کریں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں، یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں، یا اسی طریقے آم کاٹیں، امرود کاٹیں۔ تو کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے مطمئن ہوں تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے، پھل نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو، ایسا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی آپ جب اس یہ 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی تاثیر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 137 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ یہ 137 نمبر آیت ہے۔ یہ بس اللہ تبارک و تعالی ان کو کافی ہے۔ اصل بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ آپ کے حسد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے بالکل مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اشاعت دین دفاع اسلام میں لگے رہیں، دعوت تبلیغ میں لگے رہیں، باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ آیت ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو یہ کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے۔ مطلب حاکم ہے یا آپ کے دفتر کا باس ہے یا کوئی بھی بڑا جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے ہاتھوں دم کے چہرے پھیرے سینے پہ پھونک لیں اور وہ شخص جا کے ملے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثیر ہے۔ یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں، اس آیت کو کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں۔ مرد سیدھے بازو پہ باندھے، عورت الٹے بازو پہ باندھے، تو یہ باندھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا، وہ حاکم ہے، باس ہے، جو بھی حکمران ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بات کرے گا۔ دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میاں بیوی اگر کوئی ناراضگی ہو گئی تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عنوان ایسا کوئی ناراض ہو گیا، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں جو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں، اور جو ہے یا یہ کہ لکھ کے بازو پر چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری آیت 156 نمبر سورہ بقرہ، آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو کلمہ کتنا معروف ہے، کسی بھی مصیبت کے وقت، خاص طور پہ موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس میں عجیب و غریب تاثیر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصائب کا ذکر کیا جو انسانوں پہ آتی ہے، کہ فقر ہے، کہ خوف ہے، کہ دیگر جو مصائب ہیں، سارے مصائب ذکر کیے، اور اس کے بعد کا وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں،
ہے، اور ان صبر کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے، اگر یہ ہمارا پیارا اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کے پاس چلا جانا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ٹکڑے میں بڑی تاثیر ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے آپ پریشان ہیں، گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں، 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں۔ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بیٹھ کے ایک جگہ پہ 101 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 101 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ میری جو گم شدہ چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ دعا کر کے آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلدی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہیں پہلے دن ملی، دوسرے دن پھر کریں، 3 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی گم شدہ چیز مل جائے گی۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، اب آدمی گم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اس آدمی کے نام کے عدد نکال لیں۔ اس آدمی کا نام مثلا علی ہے، علی ہے، محمد علی ہے، تو علی کے 110 بنتے ہیں، محمد کے 92 بنتے ہیں۔ 110 اور 92 کو جمع کر لیں، ٹوٹل کتنا بنا؟ اتنی تعداد میں آپ اس کا ورد کریں، روزانہ اس کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے جو گمشدہ جو بھی ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، بھائی بہن گم ہو گیا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی اغوا اور گم ہو گیا ہے، تو جب اس کی دعائیں کرتے رہیں، 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس کا سراغ مل جائے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے، انشاءاللہ اس کی خیر پتہ چل جائے گی۔ تو گمشدہ چیز ہو یا گمشدہ کوئی انسان ہو، اس کے تلاش کرنے میں اس آیت کو زبردست تاثیر ہے، انشاءاللہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز بالفرض خدا نخواستہ نہیں ملی تو اس سے اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے، چوتھی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 165، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست، ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ گویا کہ اللہ نے اس آیت میں عنوان بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کی زبردست تاثیریں ہیں۔ یہ آیت جو کسی کو مہربان کرنے کے لیے زبردست ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے حوالے سے اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی ایسی پوجا پاٹ، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ظالم شرک کر کے اس جو ہے وہ معبود باطل کی محبت میں ایسے سرگرداں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ایمان والے، ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ ایسی محبت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہے، کیونکہ یہ عنوان ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ ظالم دنیا کے اندر تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کل روز قیامت میں عذاب الہی کا نظارہ دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا یہ ساری قوت تو اللہ کی ہے۔ یہ بت جن کی پوجا ہم کر رہے تھے، 360 بت ہم نے بیت اللہ میں سجا رکھے تھے، ان کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے، ہم ان کو اپنا سپاہی سمجھتے تھے۔ آج جو بہت سے یہ وہ ہندو مت، مثلا ہندو مت کے اندر یہ مورتیاں پوجا پاٹ کی جا رہی ہیں اور سمجھتے اس میں بڑی قوت تاثیر ہے، اور میں کچھ نہیں، یہ سب اس وقت پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کی ہے، یہاں تو اللہ کی چلتی ہے، یہاں آخرت کے میدان میں کسی کی نہیں، کچھ نہیں، تو وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ تو یہ آیت اب اس کو جو کسی کو مہربان کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ مثلا اگر یہ کہ شوہر کو مہربان کرنا ہے، شوہر بیمار یعنی ناراض ہے، تو اس کے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کی چیز پر یہ آیت 11 مرتبہ دم کر دیں، 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اس کے کھانے پہ دم کر کے، میٹھی چیز پہ دم کرے تو بیسٹ، لیکن اگر میٹھی چیز نہیں کھاتا، کوئی بھی چیز کھاتا اس پہ یہ دم کرے، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی دم کر کے اس کو کھلا دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں،
انشاءاللہ جب پہلے دن ہی اس تاثیر اس کی ظاہر ہو جائے گی، ورنہ 11 دن آپ یہ پورا کر لیں انشاءاللہ شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یا اسی طرح سے بیوی ناراض ہے، وہ محبت نہیں کرتی، تو شوہر اس کے لیے دم کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ناراض ہے، جس کو مہربان کرنا مطلوب ہے، اس کے لیے پڑھ کے آپ دم کریں گے تو زبردست تاثیر ہے۔ اب رہا بعض دفعہ ایسا رشتہ کہ دور ہے، قریب ہے نہیں کہ اس کو دم کر کے پلا سکیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہی آیت 41 مرتبہ پڑھیں، 41 ٹائم پڑھیں، پڑھ کے جو ہے وہ اس کی اگر کوئی تصویر ہے تو اس کی تصویر کو پر 3 دفعہ پھونک دیں، یا تصور میں اس کو پر دم کریں، اور کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، چینی اگر تو بیسٹ ہے، چینی یا شکر اس کے اوپر دم کریں، اور چینی اور شکر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پھینک دیں جہاں چونٹیاں کھائیں یا چونٹیاں کھا لیں، پر یہ کر دیں، انشاءاللہ وہ شخص جو دور بیٹھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز محبت کے لیے کرنا بالکل حرام ہے، تو جائز محبت کے لیے آپ یہ عمل کریں، کمال کی چیز ہے۔ بیوی روٹ کے اگر لے کے چلے گی، آپ یہاں دم کر کے چونٹیوں کو چینی کھلاتے رہے، انشاءاللہ دیکھنا 11 دن کے اندر بیوی واپس آ جائے گی۔ شوہر جو ناراض ہو کے نکل گیا اس کے دم کریں، یا اور کوئی بیٹا ہے، آج کل کی دنیا میں بیٹے جو ہے وہ ٹین ایج یا یوتھ جو ہے وہ فوراً بوتھ بنا لیتی ہے، بوتھ بنا کے گھر سے نکل گئی، اب اس کی بوتھی سیدھی نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ آپ اللہ کی رجوع کریں، آپ زیادہ سرگردانہ ہو، اللہ کی رجوع کریں، یا اللہ تیرے دل میں سب انسانوں کے جو ہے دل ہیں، تیرے دل 2 انگلیوں میں سب کے جو ہے جو دل ہیں، آپ اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لے آئیے۔ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر دم کریں، تصور میں ہے، تصویر میں، اور چینی پہ دم کر کے چونٹیوں کو ڈالتے رہیں، آپ دیکھیں تماشا، انشاءاللہ وہ لونڈا کیسے جو ہے آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے واپس گھر آئے گا۔ یہ چیز تو گویا کہ 4 آیتیں ہیں جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ پہلے آیت نمبر 71، دوسری آیت نمبر 137، تیسری آیت نمبر 156 اور چوتھی آیت 165۔ تو گویا کہ ان آیتوں پر گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی تاثیر، اس کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور سب سے بڑی چیز ہے قرآن تو کتاب عمل ہے، ہمیں قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ سب سے بڑا نور تو قرآن کی آیات و احکام پر عمل ہے، عمل کی توفیق نصیب بھی ہو، اور پھر قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ منافع کا خزانہ ہے، اور یہ دنیاوی ہماری جو تکالیف ہیں، ہم کمزور ہیں، لہٰذا قرآن کریم کا اگر یہ فیض بھی ہمیں ملے تو زہ قسمت زہ نصیب، کیونکہ قرآن کا فیض ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پہلے سیگمنٹ کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا نفع عام بنائے اور صدقہ جاریہ ہو، آمین یا رب العالمین۔